نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بزرگوں دوستو، ماشاءاللہ اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے. اس میں اللہ سبحان اللہ، کیا نام ہی ایسا با کمال ہے اللہ. اور جب اس کا اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں، نام بھی برکت والا، کام بھی برکت والا. اللہ. تفسیر البیان شریف میں حضرت امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لا يرد الدعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وہ دعا رد نہیں ہوگی. اللہ کا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچوں کا نام رکھو تو رکھا کرو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ جل شانہ عرض کر کے پکارتے تھے، اور کبھی رحمان کہہ کے پکارتے تھے. تو ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا لو ہمیں کہتے ہیں ایک معبود ہے، آپ دو معبودوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں. جب معبود ایک ہے تو نام بھی تو اس کے ایک لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورت بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ نمبر 110 نازل فرمائی 15ویں پارے میں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے چاہے اللہ پکارو چاہے رحمان پکارو، ایما تدعوا لہ فلہ الاسماء الحسنی، جو کہہ کر پکارو یہ سب اللہ کے نام. اللہ بھی اس کا نام ہے، رحمان بھی اس کا نام ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں آ جاتے ہیں. جہنم کے دروغے ہیں 19 دروغے، تو اس کے عروج بھی ہیں 19. اور جو آدمی
کثرت سے بسم اللہ الرحمن پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس ایمان والے کو جہنم کے دروغوں سے بچا لیں گے۔ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا یار میرے کفن پر لکھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں نے پوچھا یہ ایسا کیوں کرے کہ تیرے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، کیوں لکھیں؟ تو فرمانے لگے جب میں قبر میں جاؤں گا نا اور تم لکھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرشتے آ جائیں گے مجھے حساب و کتاب لینے کے لیے، تو میں کہوں گا جس کا یہ نام لکھا ہوا ہے نا اس سے پوچھ لو کہ تو رحمان الرحیم ہے، اس بندے سے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ لکھا ہوگا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہہ دوں گا اپنی شان کو دیکھ لے، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، اپنی شان کو دیکھ لے اور جو سلوک کرنا ہے کر لے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسی محبت ہے، اللہ کا نام سے کیسا پیار ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دے گا۔ اللہ کہیں اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ، اس میں الف لام لام ہے، 4 حروف ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ با مانی، الف ہٹا دو، للہ با مانی، لام ہٹا دو، لہو با مانی، وہ بھی لام ہٹا دو، ہو بہو مامانی۔ یہ ایسا کمال نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر آگے وہ آیات لکھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ نام ایسا کمال نام ہے، جب یہ نام لیا جاتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رحمان کا نام ہے نا، جہاں رحمان کا نام لیجیے گا شیطان نہیں آئے گا، جہاں رحمان کا نام لیں گے وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اور امام رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان ایک بندہ پیدا کیا ہے، رحمان ایک بندہ پیدا کیا ہے، بڑا کمال بندہ پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے عمر۔ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے۔ اور فرماتے ہیں جس کو خواب میں، رات خواب میں بدخوابی کی شکایت ہو، وہ رات کو سونے سے پہلے دل پر لکھ لے عمر عمر، اس کو شیطانی خواب نہیں آئے گا۔ خواب میں بھی شیطان ڈرتا ہے عمر سے۔ یہ کمال ان کا نہیں ہے، یہ کمال ان کا ہے جن سے نسبت ہے۔ یہ سرکار کائنات سے اس کی نسبت ہے کہ ان کو یہ کمال مل گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت، ذات کی نسبت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کمال مل گیا ہے۔ اعزاز دینا نا، اللہ پاک اعزاز دیتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا اپنا اعزاز ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ اپنا اعزاز ہے، عثمان غنی رضی اللہ کا اپنا اعزاز ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا اپنا اعزاز ہے۔ سب کو اللہ پاک نے اپنا اپنا اعزاز دیا ہے۔ صدیق اکبر کو اللہ پاک نے جو اعزاز بخشا ہے وہ کسی کو نہیں بخشا، اور جو فاروق اعظم کو اعزاز بخشا وہ اپنا اعزاز ہے، اور جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اعزاز ملا ہے کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ اور جو اعزاز جناب علی کو حاصل ہے یہ سب عنایات ربانی ہیں، سب عنایات ربانی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جاتی ہے تو پھر ذرہ بھی بلندی پر چلا جاتا ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک کتاب ہے تحصیل الباری شرح بخاری، اس کی جلد نمبر ہے 5،
صفحہ نمبر ہے 551، تاج کمپنی کا چھاپا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے، یہ میں اعزاز کی بات سنانے لگا ہوں، انہیں بت خانے چھوڑا اور فرمایا ابو بکر، عبداللہ، ان بتوں کو سجدہ کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں سجدہ کرتا ہوں، نپٹتا ہوں ان سے کے ساتھ۔ وہ چھوٹے سے تھے، وہ بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے تو آپ نے ایک بت کو بلایا، شاید اس کا نام لات ہوگا۔ لات، لات سنتا نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے مجھے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور کے پاس گئے، منات، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر عزا کے پاس گئے، عزا، کپڑے دے نا پہنو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پتھر پکڑا، دڑ سے مارا اس کو، وہ الٹ کے گیا۔ پھر دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، سب الٹ پلٹ ہوتے گر گئے۔ اتنے میں ان کے ابا جی آ گئے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پتھر مارے۔ اور دیکھو مسلمانوں، سیکھنا چاہیے کچھ، سننا نہیں چاہیے، کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ سننے سے دین نہیں آتا، میں بتا دوں آپ کو، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے سے دین آتا ہے۔ سننے کا ثواب ہے، یہ گھڑیاں ضائع نہیں جائیں گی، لیکن کمال تب حاصل ہوگا جو سنا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ نہیں بولا، بچپن میں جھوٹ نہیں بولا، بچپن میں جھوٹ نہیں بولا۔ کہا ابا، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ بھوتوں کو مارے تھے نا۔ کہا یہ کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہا کچھ نہیں کر رہا میں، یہ نہیں کچھ نہیں۔ ہمارے بچوں سے کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، تو پھر تو بیٹھے کیوں ہو گئے؟ کچھ تو کر رہے تھے نا، کچھ تو کر رہے تھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، اے میری پیاری پیاری ازواج، سنو، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ جدا ہونا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایسے کرو کہ آپ اپنے ماں باپ سے پوچھ لو۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، جو مومنوں کی ماں، طیبہ طاہرہ عفیفہ، پہلے ان سے پوچھا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ مشورہ کر لو اپنے ماں باپ سے، اگر میرے ساتھ رہنے تو ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگی، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں، میری زندگی آپ کے ساتھ، میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نے کہا اچھا، ہم ایسے کہتے ہیں، اوروں سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتی ہیں، حضور میرا نہ بتانا، حضور میرا نہیں بتانا کہ میں نے کیا عرض کیا ہے۔ میں یہ تو نہیں ہو سکتا وہ مجھے پوچھے تو میں نہ بتاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، تعلیم ہے۔ اور جس چیز سے خوبی اور کمال پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر کرنی عیب نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ماں باپ اچھے سچ کی تعلیم و تبلیغ کریں گے تو بچے اچھے رہیں گے، اگر ماں باپ جھوٹ کی تعلیم و تبلیغ کریں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جو دیکھ رہے ہو کر رہا ہو، دیکھو اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے۔ اس کو لے کر گھر آئے اور کہنے لگے، سلمہ دیکھو تیرے منڈے نے کیا کیا ہے۔ پوچھا کیا کیا ہے؟ کہا اس نے بتوں کو مار مار کے الٹا کے پھینک دیا ہے، میرے خداؤں کو وہ برا برا کہا ہے۔ کہا ابو قحافہ یاد رکھو، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس بچے کو کچھ نہیں، تو نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ کیوں؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میرے پیٹ میں درد ہوتا تھا
تو مجھے عاطف غیبی سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے یہ آخری نبی علیہ السلام کا دوست ہوگا، اور آسمان سے اس کا نام صدیق اترے گا۔ یہ اعزاز تھا جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ عزت نہیں ہے؟ پھر عمر آپ سے اٹیچ ہوں گے تو بات بنے گی نا۔ وہ تو ویسے بھی عمر ہی تھے، لیکن جب آپ سے نسبت ہوئی تو پھر یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایک امتی سے نہیں بیائی گئیں، صرف یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے، ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ اور جناب علی کرم الوجہ کا یہ اعزاز ہے کہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا، اور جناب علی کرم الوجہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو وہ رونے لگے، فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کرم الوجہ تو دنیا اور آخرت میرا بھائی ہے۔ ان کو یہ اعزاز بخش دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دوست ہونے کا اعزاز بخشا ہے، انہیں بھائی کا اعزاز بخشا ہے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں دوستوں یاد رکھو، انہوں نے کبھی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا تھا، کبھی نہیں بھائی کہا، کبھی نہیں بھائی۔ جب پکارتے تھے تو پکارتے تھے یا رسول اللہ، کیا پکارتے تھے؟ کیونکہ یہی تعلق جو ہے اس کا ہے جو مومن ہے، مومن کا یہی تعلق ہے۔ جو مومن نہیں تھے وہ یا محمد کہتے تھے، ابو جہل ابو لہب یہ یا محمد کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان سے کسی نے کوئی بات کہی تو آپ نے سن لی کہ میرے چچا سے کسی نے ایسی بات کہی ہے جو نہیں کہی جانے والی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر مبارک پر جلوہ فروز ہوئے، صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کسی نے نہیں کہا انت محمد، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں یہ کہا۔ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا؟ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں؟ ہے نا کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی جی؟ تو انہوں نے آپ نے پوچھا نا میں کون ہوں؟ تو کسی نے نہیں عرض کیا انت محمد، بلکہ سب نے یہی کہا انت رسول اللہ۔ یہ جو تسلیم ہے مرتبہ، جس نے یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے دل کے اندر نور و نور ہو جائے گا۔ یہی جھگڑا ڈالا تھا حدیبیہ کے دن جب مشرکین نے کہا تھا ہم نے آپ کو رسول نہیں ماننا، اب لکھے محمد بن عبداللہ۔ جو آپ کو محمد عبداللہ کہے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو رسول اللہ کہے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ امتیاز تھا اس وقت کہ جو یہ کہے گا یہ ہے، جو یہ کہے گا یہ ہے جی۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تھے تو صحابہ عرض کرتے تھے انت رسول اللہ، اور جب پکارتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ کیا پکارتے تھے؟ اللہ اکبر۔
پیارے دوستوں بزرگوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، سب سے پہلے بے ادبی اس کی پتہ کس نے کی تھی، یا جو بے ادبی کا سبب بنا تھا، جو بے وقوفی کا سبب بنا تھا، جس سے لوگ بے ادبی میں نکل گئے تھے، پھر انہی لوگوں میں سے باادب لوگ پیدا ہو گئے تھے، بے ادب بھی تھے اور باادب بھی کئی تھے۔ یہ ایک حکمران ہوئے پاکستان کا، اس نے لکھا کہ جو اپلیکیشن لکھو اس پر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کو پتہ ہے جو اپلیکیشن قبول ہو جاتی ہے وہ فائل میں آ جاتی ہے، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ پھینک دی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے جو اپلیکیشن قبول ہو جاتی تھی وہ فائل میں لگ جاتی تھی، اور جو اپلیکیشن قبول نہیں ہوتی تھی اس کو وہ پھینک دیتے تھے، اوپر لکھا ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن۔ تو جو علم والے لوگ تھے، جاہل نہیں تھے، وہ جاہل آدمی تھا، وہ پاکستان کا صدر جاہل آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہر رکے پر بسم اللہ لکھو۔ اس کو نتائج کا نہیں پتہ تھا کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں بسم اللہ ہوتی کیا ہے، تو اس کے ثمرات کیا نکلیں گے، اس کا سبب کیا بنے گا، نتیجہ کیا نکلے گا جی۔ تو پھر جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، کینچیاں رکھ لی دفتروں میں، اور اوپر سے وہ اتنا حصہ کاٹ لیتے تھے، باقی ٹوکری میں پھینک دیتے۔ اور ہم نے یہ بھی کام چھوڑ دیا ہے، بسم اللہ لکھی کوئی آیت قرآنی اور پھینک دیتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کھجور بکتی ہے بادام والی، اس کے اوپر پلاسٹک کا کاغذ چڑھا ہوتا ہے، اس کو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور گنبد خضرا بنا ہوا ہے، وہ بڑے شوق سے لوگ لیتے ہیں، اور کلو لیں گے تو اس میں 20 چڑھ جائیں گے، 40 دانے چڑھ جائیں گے، اور 40 دانوں پر وہ کاغذ چڑھا ہوا جس کو اللہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور وہ کھائیں گے، وہ پھینک دیں۔ یہ آغاز توہین کا انداز ہے یہ بھی۔ اور جو مسلمان اشتہارات چھاپتے ہیں اور اس میں گنبد خضرا چھاپ دیتے ہیں، آپ کا امامہ شریف چھاپ دیتے ہیں، اور نالین شریف چھاپ دیتے ہیں، اور خانہ کعبہ چھاپ دیتے ہیں، وہ چند دن اشتہار رہتا ہے، پھر وہ اس کو کھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس وقت کوئی احساس نہیں کسی کو ہوتا۔ اور جناب انس فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 177، جلد نمبر 1 ہے۔ در منصور میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 19 ہے۔ اور اجلونی کی کتاب ہے کشف الخفا، اس کی دوسری جلد صفحہ 250، حدیث نمبر ہے 2484۔ اور روح البیان میں جلد 1 صفحہ 9 میں حدیثی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رفع کرتاس من الارض فی، جس نے زمین سے وہ کاغذ اٹھایا جس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجلال اللہ ایداسا کوتبہ عند اللہ من الصدیقین خفف عن والدیہ وان کان مشرکین۔ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ کا پرزہ اٹھایا جس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس نے تعظیماً ایسے کیا، تعظیماً، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام اللہ تعالیٰ صدیقین کی صف میں لکھ دے، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف فرمائے، اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے پھر بھی تخفیف فرمائے جی۔ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے تعظیم نہیں آئے گی، سنتے نہیں ہیں تعظیم نہیں آئے گی۔ یہاں آنا پکوڑے کھانے کے لیے نہیں ہے، نہ بھنڈارے کھانے کے لیے، نہ بریانیاں کھانے کے لیے، یہاں آنا تعظیم کے لیے، سیکھنے کے لیے ہے۔ اور سیکھنا صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، سیکھنا صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، سیکھنا سکھانے کے لیے ہوتا ہے، سیکھنا سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک ملت اسلامیہ کے اندر یہ نور پیدا نہیں ہوتا کہ سیکھنے کا مطلب ہے سکھلانا، تب تک انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ نے سیکھ لیا، گھر چلے گئے، ٹھیک اوکے،
تو سکھایا کسی کو؟ اگر سکھایا ہے تو تبدیلی آئے گی، اگر سکھایا ہے تو تبدیلی آئے گی، اگر نہیں سکھایا نہیں تبدیلی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے، اور جن کو سکھلاتے تھے وہ بھی آگے سکھلاتے تھے۔ ہم سیکھتے ہیں اور آگے نہیں سکھلاتے، آگے نہیں سکھلاتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا سیکھو اور سکھلاؤ۔ 122 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ شریف کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ہر مسلمان کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب جہاد کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر سب جہاد کے لیے چلے جائیں گے تو پیچھے وہ ٹیریٹری ہے، اسٹیٹ کا علاقہ، اس کو لوگ قبضہ کر لیں گے۔ جہاد کے لیے کچھ لوگ نکلیں گے، اور فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو دین سیکھیں، جیسے آپ لوگ ہیں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، فہم و ادراک حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ سننا اور سیکھنا اور سمجھنا، سنیں گے سیکھیں گے سمجھیں گے، سمجھیں گے تو سمجھائیں گے، سیکھیں گے تو۔ اب مجھے نہیں سمجھے میں کیا سکھاؤں گا آگے؟ میں نہیں سیکھا میں کیا سکھلاؤں گا؟ سکھلاتا وہ جو خود سیکھا ہوتا ہے، سمجھاتا وہ جو خود سمجھا ہوتا ہے، پہلے خود تو میں سمجھوں۔ تو یہ سیکھنے سمجھنے کا ماحول ہے۔ اب جو سیکھنا ہے آگے سکھانا ہے، یہ سب کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ جو شخص زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے گا جس پر لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام اللہ تعالیٰ صدیقین کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اور اس کے والد کو اگر وہ اللہ کو بھی ایک نہ مانتا ہوا ہوگا نعوذ باللہ، تو اللہ پاک اس پر بھی رعایت فرمائے گا، اس کے بیٹے نے میرے نام کی تعظیم کی۔ ہمارے شیخ، بلکہ میں آپ کو بتا دوں نقشبندیوں کے، چشتیوں کے، سہروردیوں کے، قادریوں کے، سب کے شیخ جو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہیں، سب کے شیخ جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجد الافسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قندیل نورانی سے کہتے ہیں، وہ ہندوستان میں تھے، ان کی برکت سے سب قادری چشتی سہروردی نقشبندی پھر رہے۔ انہیں وہ کام کیا ہے نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں۔ جہانگیر کو بڑے بڑے لوگوں نے سجدے کیے، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمائے سر کٹ سکتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں واش روم میں گیا، وہاں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس سے کوڑا اٹھانے والے کوڑا اٹھاتے تھے۔ ایک دن میں بیٹھا تھا تو پیشاب ان کو آ گیا، اس کے لیے بیٹھے تھے۔ کہتے میں دھیان کرتا ہوں اس پیالے میں، ایسے مجھے لگا جیسے اس پر لکھا ہوا ہے اللہ، ایسے لگا جیسے لکھا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ فرمایا میں نے پیشاب نہیں کیا، میں اٹھا کہ اتنی دیر بھی نہ مجھ سے ہو جائے، ہو اب جب مجھے پتہ لگ گیا تو اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ باہر نکلا ہے اور پانی سے پیالے کو دھونے لگے۔ خدام عرض کرتے حضور ہمیں دیجئے پانی کو ہم دھوتے ہیں، اور میں نے پیالے کو میں خود ہی دوں گا، پانی کی ضرورت تم لا کے دو، دھوتے ہیں۔ پیالے کو دھویا، اس میں اللہ نکھر کے سامنے آیا۔ بڑا صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا کہ کس نالائق نے ایسے کیا ہے، بڑا افسردہ ہوئے۔ پھر آپ نے کیا کیا، اس پیالے کو جس پر اس میں اللہ کندہ تھا، اس پیالے کو کپڑے میں لپیٹا، صاف پاک کر کے خوشبو لگا کے اوپر رکھ لیا۔ فرماتے جب مجھے پیاس لگتی تھی میں اس پیالے میں پانی پیتا تھا، جب مجھے پیاس لگتی تھی میں اس پیالے میں پانی پیتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اگر میں 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، خدا معلوم مجھے وہ درجہ ملتا کہ نہ ملتا جو اس میں اللہ جل جلالہ کی تعظیم سے رب نے درجہ عطا فرمایا۔ تعظیم اس کے بغیر محبت نہیں آتی، یاد رکھیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اللہ کے نام کی تعظیم۔ میں جب آپ سرکار سے پڑھا کرتا تھا نا، بابا نگینہ سرکار استاد گرامی، پیر بھی ہیں استاد بھی ہیں، تو کبھی دکھائیں ذرا، میں لکھا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو آپ میرا امتحان لیتے تھے، پہلے امتحان میں فیل ہو گیا تھا، پھر میں پاس ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ کاٹ دو جملے کو، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، لکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو میں ایسے لگا کرنا، ایسے فرمایا نہ بیٹے، اللہ کے نام پر کراس نہیں لگاتے، اللہ کے نام پر کراس نہیں لگاتے، سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے تعلیم، یہ ہے تربیت، آپ کو تو مفت میں مل رہی ہے، اس لیے قدر کم ہے۔ اگر آپ کو بھی ہر جمعہ پڑھنا پڑے نا فیصل آباد جا کے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ تو یہ قریبی جمعہ پڑھ لیتے، موزے لگی ہوئی ہیں۔ یہ ناچیز ہر جمعہ فیصل آباد پڑھتا تھا جا کے، میں نے پڑھنا ہوتا تھا ان کے، آپ جامعہ میں، پھر میں وہیں رہتا تھا 15-20 دن، پھر میں آ جاتا پڑھ کے۔ جب 1971 کی جنگ لگی تب بھی میں جاتا تھا، اور ایک دفعہ بڑا زور تھا کہ فلڈ آ جائے گا، فلڈ، سیلاب۔ میں چلا گیا، میں دیکھی جائے گی سیلاب کیا آتا ہے، چلا گیا میں شیخ پورے کے رستے سے۔ اور بھی ہمارے دوست تھے، ایک جناب حاجی محمد رفیق صاحب، انہیں بھی خلافت سے نوازا ہوا ہے، ایک تھے جناب پیر محمد شاکر صاحب، وہ وصال فرما گئے ہیں، ایک تھے پیر مسعود احمد صاحب، وہ بھی وصال فرما گئے ہیں۔ تو جب جمعہ وہاں پڑھا، اور پھر آپ نے اس نے فرمایا بیٹا آج جلدی چلے جاؤ، واپس ابھی چلے جاؤ، اور یہ دیکھو شیخ پور سے نہ جانا، آج تم نے اکاڑے کے راستے جانا ہے۔ ہم نے کہا یار آج کوئی واقعہ ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی نہیں ہمیں فرمایا کہ تم نے شیخ پورہ کے راستے جانا نہیں ہے، اکاڑے سے، کبھی نہیں فرمایا۔ آج خاص بات ہے، کوئی فرما رہے ہیں کہ تم نے اکاڑے کے راستے جانا ہے۔ لو جی، ہم نے تاندلہ منڈی، پھر اکاڑا سے پھر لاہور۔ جب ہم اکاڑا پہنچے، پتہ لگ گیا کہ لاہور فلڈ آ گیا، اور سارے شجرہ ڈوب گئے، یہاں تک پانی تھا، مکان سارے ڈوب گئے۔ میں دیکھو بزرگوں نے کتنی ان کی نگاہ ہے کہ ان کو سیلاب آتا نظر آ رہا ہے، اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے نگینہ سوسائٹی بنا کے دین پھیلانا ہے، ان کو بچا لو تو اوپر سے ہو کر چلے گا۔ یقین ہے، پیار ہے، یقین جانو۔ او ہو اتنا، پتہ کیا ہوا تھا، یہ شاد باغ بھی ڈوب جاتا، لیکن گورنمنٹ نے ادھر سے توڑ دیے تھے بند، شدرا کی طرف سے، وہ سب ڈوب گئے۔ اور ہمارے، میں گھر میں تھا نہیں، اور گھر والوں نے، وہ ایک ہوتا تھا غلام رسول، درویش آدمی تھا، اس کو بلا کے نا سارا سامان نیچے اٹھا کے اوپر رکھ دیا ہوا تھا، لیکن فلڈ ادھر سے آ گیا۔ بزرگوں کی بات مانا کرو، فائدے میں رہو گے۔ مجھے تو بڑا فائدہ ہوا، وہ مجھے آپ نے فرمایا بیٹا مکان اپنا، کاروبار اپنا، مدرسہ اپنا، مسجد اپنی، سواری اپنی، اگر یہ تو بنا سکا تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضور آپ دعا کریں، بنا لیں گے انشاءاللہ، آپ کی دعا رہے گی تو بنا لیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانے لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، ہے جی،
نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے، لیکن ان سے اخذ کرنا، فیض لینا، پھر آگے پھیلانا، یہ اصل کام ہے۔ اگر یہ نہیں ہمیں آتا ہے نا تو اس کو سیکھنا پڑے گا، پھر دیکھیں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب سب مبلغ ہیں، جو کچھ آپ نے قبلہ مفتی صاحب سے سنا ہے جی، قبلہ مفتی صاحب سے سنا ہے، اور جو میں ناچیز ان پڑھ سا بندہ دیکھ کے سنا رہا ہوں ہے جی، اس کو یاد رکھو، گھر جا کے سناؤ، دکھاؤ، اور کبھی بھی اللہ کے نام پر قراص نہیں لگانا۔ اب میں پوچھتا ہوں حضور، اب آپ فرماتے فکرے کو کاٹ دو، کیا کروں؟ فرمایا اس کے گرد دائرہ لگاؤ اور ادھر قراص لگا دو، کہ یہ جملہ ایسے نہیں لکھنا، ایسے لکھنا ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اور سنو، یہ ابھی تک بڑے بڑوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آج بات چل رہی، آج سن لو، اور اس کے بعد غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کھانے کے لیے مجلس سجے، دسترخوان لگ جائے، دسترخوان لگ جائے اور ہاتھ دھلائے جائیں کھانے کے لیے، شیخ کے ہاتھ کبھی پہلے نہیں دھلانے چاہیے، یاد رکھنا، ادب کے خلاف۔ شیخ کے ہاتھ کبھی بھی پہلے نہیں دھلانے چاہیے، شیخ کے ہاتھ سب سے آخر میں دھلانے چاہیے۔ ہاتھ کس لیے دھوئے جاتے ہیں؟ دسترخوان لگ گیا، کھانا چن دیا، ہاتھ کس لیے دھوئے جاتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے۔ تو شیخ کے ہاتھ دھلا دو، انتظار کرتے ہیں کب کھانا ملے گا، کب کھانا کھائے نا، ان کو انتظار نہیں کرانا، ان کے آخر میں ہاتھ دھوئے، ساتھ ہی کھانا کھا لیا۔ اور جب کھانا کھا لیا جائے، پہلے شیخ کے ہاتھ دھلانے ہیں، پھر باقی کے ہاتھ دھلانے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ شیخ انتظار کرے میری کب ہاتھ دھونے کی باری آئے گی۔ یہ دونوں فرق سمجھنے۔ کھانے سے پہلے شیخ کے ہاتھ سب سے آخر میں دھلانے ہیں، اور کھانے کے بعد سب سے پہلے شیخ کے ہاتھ دھلانے ہیں۔ کھانے سے پہلے اخیر میں، کھانے کے بعد سب سے پہلے۔ اور جس ٹب کے اندر، جس ٹب میں شیخ کے ہاتھ دھلانے ہیں، ان کے اوپر کسی کے ہاتھ نہیں دھلانے۔ یہ تعظیم ہے، یہ طریقت میں، آداب میں تعظیم ہے۔ یہ صحابہ کا انداز محبت ہوتا تھا۔ ایک ٹب ہے نا، اس میں ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں نا، تو دوسروں کے ہاتھ دھوئے جائیں، ان کے اوپر شیخ کے ہاتھ دھوئے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن شیخ کے ہاتھ دھلانے کے وہ لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں دھلانے چاہیے۔ اور سنو دوستو، آپ پتہ نہیں کس کس کے بیعت ہو، وضو کرنے بیٹھتے ہیں اور پانی ادھر جا رہا ہے، پانی ادھر جا رہا ہے، شیخ ادھر بیٹھے، ادھر کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ برگزیدہ ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہ گاروں کا پانی، گناہ والا پانی ان کے پانی سے گزرے۔ بڑے آداب ہیں، اور میں نے بڑا ان سے بڑے سیکھے ہوئے ہیں آداب، لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ لڑتے ہیں۔ جب ہاتھ دھلائیں گے نا، وہ نہیں، وہ نہیں، میں کہا نہیں، ہاتھ دھلاؤ دے میرے ہاتھ۔ اچھا کہتے نہیں، پہلے ان کے ہاتھ دھلاتے ہیں، پھر دوسروں کے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کھانے کے وقت آخر میں دھلانے ہیں، کھانے کے بعد پہلے دھلانے ہیں۔ وہ جو ٹب ہوتا ہے نا، اس میں جو بھی آپ کے شیخ ہیں، آپ کے گھر آئیں تو اس میں شیخ کے جب ہاتھ دھلا دیے جائیں، پھر اور کسی کے نہیں دھلانے چاہیے۔ اس پانی کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی پودے کو ڈال دینا چاہیے، کسی پودے کو ڈال دینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے، وہ بیمار کے اوپر پھر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، یقین جان، ان کے جوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے۔ تو جو مجدد پاک رحمۃ اللہ فرماتے، میں نے اس پیالے کی تعظیم کی جس میں اسم پاک اللہ لکھا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مجھے وہ درجہ دیا کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ
تو بسم اللہ کہہ لو، بسم اللہ، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لو، یا صرف بسم اللہ پڑھ لو، کیوں؟ یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث ساتھ پڑھ لو۔ جب بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے نا، تو بسم اللہ میں خوبی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھی جاتی ہے تو پھر شیطان کی آنکھ کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنیں اور بیویاں غور سے سنیں، جب اپنے تنہائی میں کپڑے تبدیل کرتی ہیں تو کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ شیطان کی آنکھوں کو پٹی آ جائے گی، وہ انسانوں کے صدر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو، 2 اپریل کو سالانہ عظیم الشان معلم انسانیت کانفرنس ہو رہی ہے، اور کثرت سے درود شریف کے آپ نے نذرانے لے کر آنے، اور تصویر رکھ لو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، جی پڑھتے رہو، ہزاروں کی روز پڑھتے رہو، باتیں نہ کرو، درود شریف پڑھتے رہو، دل بھی صاف ہوگا، زبان بھی پاک ہو جائے گی، اور نور پیدا ہو جائے گا۔ جتنا کوشش پڑھتے رہو، اور اکیلے نہ آیا کرو۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے تو آپ ہی نہ آؤ، کوئی بات نہیں، اللہ فرشتے بھیج دے گا۔ اور یقین جانو، جب پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ پڑھا جاتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ پڑھا جاتا ہے، فرشتے فوراً آ جاتے۔ جب تک یہ بیان ہوتا ہے فرشتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سیکھو پھر کیا کرو، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ آج ہم نے یہ سنا ہے۔ آج سب نے ابھی جا کر یا سویرے ناشتے میں یا جب موقع ملے رات والا آج کا درس اپنے بیوی کو، شادی نہیں تو بہن کو، بہن نہیں تو ماں کو، ماں نہیں تو دادی کو، دادی نہیں تو پھوپھی کو، جو بھی گھر میں بھائی بہن بچے ہیں سب کو جمع کر کے یہ سبق سنانا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو مسلمان شادی شدہ ہیں جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس دن اس پڑھنے کی برکت سے امید لگ جائے گی، خوشی کی خبر آنا شروع ہو جائے گی، تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا پھر اس سے آگے جو بچے پیدا ہوں گے، جب تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے، جب وہ بچے پیدا ہوں گے تو جس میں بسم اللہ الرحمن پڑھے گا نا تو وہ سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے باپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ اور جو گھوڑے پر سوار ہو پڑھے بسم اللہ والحمدللہ، گھوڑا چلے گا قدم قدم پر سوار بنے گا، گاڑی چلانے لگا بسم اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ سخر پڑھے نا تو وہ ٹائر چلے گا نا تو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ کشتی میں بیٹھا ہے تو بسم اللہ پڑھے تو چپو چلتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ تو بھئی منافع والا کاروبار کرنا چاہیے۔ مکان ادھر رہ جائیں گے سارے، مکان، دکانیں، جوتوں کے جوڑے، کپڑوں کے جوڑے سب ادھر رہ جائیں گے، قبر میں وہ نیکیاں اور ایمان جائے گا جس کی روشنی میں ہم زندہ ہیں، ایمان کی روشنی زندہ ہے۔ یہ ایمان اور یہ اعمال صالح قبر میں جائیں گے، اور جس کا ایمان صحیح ہوگا تو اس کا چھوٹے چھوٹے عمل بھی قبول ہوگا، اور قبر اس کی نور و نور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔